السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک اردو ناول چینل، جہاں میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول تیرے واسطے۔ اس کو تحریر کیا ہے ایمن رضا نے۔ تو چلیں بڑھتے ہیں ناول کے ایپیسوڈ 3 کی طرف۔ اس کی کرسٹل گرے آنکھیں جو اس وقت ہر درجے سرخ ہو رہی تھیں حور پر گڑی تھیں۔ حور کو پہلی بار لگا کہ کوئی شخص اگر ان آنکھوں سے جان لینے کا فن رکھتا تو ضرور یہ سامنے ادھمری حالت میں لیٹا شخص ہوتا۔ کون ہو تم اور تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ وہ درد برداشت کرتا اپنے عنابی لبوں کو بھیجتے ہوئے بولا۔ مشکوک نظریں لگاتار حور کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ تو کیا اسے یہاں اس کے کسی دشمن نے بھیجا تھا؟ وہ شکاگو کا انڈر ورلڈ ڈان دلاور عالم تھا جسے اس کالے دنیا کے لوگ ڈیمن کے نام سے جانتے تھے۔ وہ جو اپنے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارتا آیا تھا، مگر کسی ایک غدار نے اس پر حملہ کرتے اسے اس در پر پہنچا دیا تھا۔ مگر دلاور عالم نے پہلے کبھی کہاں کسی کا احسان رکھا تھا جو اب اس غدار کا رکھتا۔ فوراً پلٹتے اسے بھی گولیوں سے بھون کر رکھ دیا تھا۔ بات 2 گولیاں تک کی ہوتی تو ٹھیک تھا، مگر اس آستین کے ساتھ نے اسے 4 گولیوں سے نوازا تھا، جس میں سے 2 اس کے سینے، ایک پیٹ کے قریب جبکہ ایک بازو میں لگی تھی۔ اگر اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو اب تک مر گیا ہوتا، مگر وہ دلاور عالم تھا۔ 32 سالہ مضبوط جسامت رکھنے والا خوبرو شخص جس کی سرخ و سفید رنگت اس اندھیری جگہ پر بھی چمک رہی تھی، جبکہ اسٹریٹ بلب سے پڑنے والی روشنی اس کی آنکھوں میں پڑتی بالکل ہیرے کی طرح لگ رہی تھی۔ اور بات کرتے اس کے عنابی لبوں کے اوپر بنے چھوٹے سے تل نے حور کی توجہ اپنی جانب بری طرح کھینچی تھی کہ وہ اس حسن کے شاہکار کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ اس کی صورت پر نظر پڑتے وہ اس کے کیے گئے سوال بھی بھول چکی تھی۔ اسے اپنے میں بری طرح محو دیکھ چونکا، پھر ٹھٹکا اور پھر گردن ترچھی کر کے اس کی یہ ادا دیکھی۔ انڈر ورلڈ کے لوگ جو اس کے نام سے تھر تھر کانپتے تھے اور آج تک اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی جرات تک نہ کر پائے تھے، وہ جرات یہ لڑکی بے تابی میں کر چکی تھی۔ اسے کہیں نہ کہیں لگ رہا تھا شاید یہ کوئی راہگیر ہے، اسے اس کے دشمن کیسے بھیج سکتے ہیں جو شکل سے اتنی بے وقوف ہو۔ وہ سوچ کر رہ گیا، مگر اسے اسٹل دیکھ اس کی آنکھوں میں غصہ چھلکا۔ تو میں یہاں میرے کس دشمن نے بھیجا ہے؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ایک لفظ چباتے ہوئے بولا، جس پر وہ لڑکی بری طرح چونکتے اپنے حواسوں میں واپس آئی تھی۔ ساتھ ہی اپنے ہاتھ پر کچھ گیلا محسوس کرتے اس نے غور سے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی تو خون سے رنگے اس کے سینے پر دھرے اپنے ہاتھ کو دیکھ اس کی جان لبوں پر آئی اور وہ ڈر سے بری طرح کانپنے لگی۔ مجھے کسی نے نہیں بھیجا، میں تو انڈے بریڈ لے کر جا رہی تھی۔ وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لے کپ کپاتے ہونٹوں سے اپنے دوسرے ہاتھ میں پکڑے شاپر کی طرف اس کی توجہ دلاتے بولی۔ لیکن جانے کیوں ڈیمن کو اس کے یہ آنسو بہت برے لگے۔ ایک عجیب سی چبھن ہوئی تھی اسے سامنے موجود لڑکی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر، جبکہ کتنی ہی عجیب بات تھی نا، وہ تو مشہور ہی لوگوں میں اسی لیے تھا کہ وہ لوگوں کی آنکھوں میں ڈر کے باعث آنسو لے آتا تھا، اس پر وہ مغرور بھی تھا، مگر آج اسے یہی بات سب سے بری لگی تھی۔ خاموش، بالکل خاموش، اگر ایک بھی آنسو تمہاری آنکھ سے ٹپکا تو یہیں زمین میں گاڑ دوں گا۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا، جس کے باعث اس کے زخم میں اچھی خاصی تکلیف ہوئی تھی، مگر اس کی دھاڑ پر حور بری طرح ڈر کر ہل گئی تھی۔ زبردستی اپنی آنکھوں سے آنسو روکنے کے چکر میں اس کی ناک بہنے لگی تھی۔ اس سیریس سچویشن میں بھی اس کے لبوں پر مسکراہٹ چھلکی تھی، نہ جانے کتنے عرصے بعد، اور وجہ سامنے موجود ہنستی تھی۔ سر میں جاؤں؟ میری مامی مجھے بہت ماریں گی اگر میں دیر سے پہنچی تو۔ وہ ہونٹ باہر لٹکا کر بولتی سامنے اذیت میں گھرے ڈیمن کے دل کی دنیا تہہ و بالا کر گئی۔ مگر ایک منٹ کیا اس کے سینے میں دل تھا؟ وہ تو کب کا پتھر بن چکا تھا، پھر اس پتھر دل میں یہ ارتعاش کیسا تھا؟ مگر کیوں ماریں گی وہ تمہیں تمہارے لیٹ ہونے پر؟ وہ پتہ نہیں کس احساس کے تحت پھول بیٹھا۔ اگر انہیں انڈے بریڈ وقت پر نہ ملے تو وہ صبح ناشتے میں کیا بنائیں گی، اور آپ یہاں محسن کیا کھائیں گے، اس لیے وہ مجھے ماریں گی پائپ سے۔ اس کی بات سنتے ڈیمن کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ یہ کون احمق عورت تھی جو اتنی سی بات پر جانوروں کی طرح مارتی؟ آپ کو درد ہو رہا ہے؟ وہ ایک دم اپنی بات بھولتے اس کے چہرے پر غصے بھرے تاثرات دیکھ اس کے خون بہاتے سینے کو آنکھیں گول کر کے دیکھتی بولی، نہیں، میں تو مزے سے لیٹا ہوں یہاں۔ وہ جو پہلے ہی سیخ پاتا جل بھن کر بولا، تو پھر مجھے تو جانے دیں، مجھے کیوں مار پڑوانی ہے؟ اس کی ٹر چلتی زبان کو اس کی سخت گھوری نے تالا لگایا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بمشکل سیدھے ہوتے ہوئے بولا۔ اب اسے جلد از جلد یہاں سے نکلنا تھا، کیونکہ زیادہ خون بہنے کے باعث اسے چکر آنے لگے تھے۔ کیوں بتاؤں؟ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں۔
اور پھر اپنی زبان کے جوہر دکھاتی بولی، جس پر اگلے ہی پل وہ اس کا منہ اپنے ہاتھ سے دبوچ چکا تھا کہ حور کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ جتنا پوچھا جائے اتنا بولا کرو، زیادہ زبان چلانے والی کی زبان میں کاٹنے میں لمحہ نہیں لگاتا۔ وہ غرا کر بولا تو وہ کپکپاتے ہوئے جلدی سے گویا ہوئی۔ حور نام ہے میرا۔ بے شک یہی ہو سکتا ہے۔ اس کے دل نے بے ساختہ اس بات کی تصدیق کی تھی، مگر اس نے چہرے پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ اٹھاؤ مجھے۔ اس کی بات پر حور نے اسے یوں آنکھیں پھاڑے دیکھا جیسے اس نے کسی انہونی کا کہہ دیا ہو، مگر اگلے ہی پل اس کے تاثرات دیکھ وہ اس کی مدد کر رہی تھی اٹھنے میں، جس میں وہ اچھی خاصی ہانپ گئی تھی۔ اللہ توبہ، کیا کھاتے ہیں آپ؟ بالکل بھینسیں جتنے بھاری ہیں۔ وہ پھر بھی زبان چلانے سے باز نہ آئی، جبکہ اب ڈیمن اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جو باڈی اس نے اتنے سالوں کی محنت سے بنائی تھی، اسے یہ چھٹانگ بھر کی لڑکی بھینسے سے تشبیہ دے رہی تھی۔ یہ وہ واحد انسان تھی شاید جو ڈیمن کے بے عزتی اس کے منہ پر کرنے کے بعد بھی زندہ تھی اور زمین کے اوپر تھی۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً اب تک ڈیمن اسے زندہ زمین میں گاڑ دیتا۔ کھڑے ہونے کے باعث اس کا خون زیادہ تیزی سے بہنے لگا تھا۔ آپ کیسے چلیں گے؟ آپ کا تو بہت خون بہہ رہا ہے۔ وہ اس کو پریشانی سے دیکھتی اس کے زخموں کا قریب سے بغور معائنہ کرتی بولی، جبکہ اس کی یہ پریشانی ڈیمن کو خود کی طرف مائل کر رہی تھی، لیکن وہ اس بات سے اکثر انجان تھی۔ لڑکی، اپنے لیے مصیبت کے در مت کھولو، میرے یوں اتنے قریب آنے کی کوشش مت کرو۔ میں آگ ہوں جو تمہیں بھی جلا کر راکھ کر دے گا۔ دور رہو مجھ سے۔ اگر تم اس دل میں گھر کر گئی تو مجھے تمہیں پانے سے کوئی نہیں روک پائے گا، تم خود بھی نہیں۔ پھر چاہے جتنا دور بھاگو گی، تمہیں ڈیمن کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ ابھی بھی وقت ہے، دور ہو جاؤ مجھ سے۔ اس کی بات میں چھپی وارننگ محسوس کر حور کی ریڑھ کی ہڈی میں بری طرح سنسناہٹ ہوئی۔ تمہارا گھر کدھر ہے؟ وہ دیوار کا سہارا لیتے سوال کرنے لگا۔ ساتھ والی گلی میں، وائٹ والا تیسرا گیٹ۔ وہ اس کے ڈر کے باعث تیزی سے نہ صرف اسے گھر کا پتہ بلکہ نقشہ بھی بتا گئی تھی۔ ڈیمن اس کے بے وقوفی پر مسکرا کر سر جھٹک گیا۔ پاگل! اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے سرگوشی کی۔ مجھے اس گاڑی تک چھوڑ دو۔ اس نے گلی کے نکڑ پر نظر آتی گاڑی کی طرف اشارہ کرتے کہا، جس پر وہ اسے بے چاری آنکھوں سے دیکھتے آخر مرتا کیا نہ کرتا کہ سچویشن تلے اس کے ہاتھ کو اپنے کندھے پر رکھتے بمشکل اسے گھسیٹنے لگی، جو ایک بار پھر ڈیمن کے مسکرانے کی وجہ بنی تھی۔ مگر جاتے جاتے ڈیمن اپنا گولڈن لائٹر کھولتا پیچھے بلڈنگ میں پھینک گیا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی پہنچے تھے جب دھماکے کی زوردار آواز نے حور کی روح تک ہلا دی تھی۔ اس نے دھیر کر پیچھے دیکھا تو وہ بلڈنگ خاکستر ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اگر اسے ذرا بھی احساس ہو جاتا کہ جس بلڈنگ سے ڈیمن ٹیک لگائے بیٹھا ہے اس میں کتنی لاشیں بچھی ہیں، تو کیا تب بھی یہ لڑکی اس کی مدد کرتی؟ وہ فقط سوچ کر رہ گیا، بالکل نہیں۔ دل کا جواب سنتے اس نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا جو اسے بمشکل گھسیٹ رہی تھی۔ یہ لڑکی اتنے عرصے بعد آج کے دن اس کے چہرے پر بار بار مسکراہٹ لانے کا سبب بن رہی تھی۔ وہ تو بھول ہی گیا تھا کہ وہ آخری بار کب مسکرایا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بمشکل اسے اندر بٹھانے میں کامیاب ہو گئی تھی اور گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ آپ نہ ذرا کم کھایا کریں، اتنا بھی کیا بھاری ہونا کہ خود چلا بھی نہ جائے اور دوسروں کی کمر توڑی جائے۔ وہ اسے گھورتی بولی، مگر سامنے سے پڑنے والی گھوری کے باعث لب دانتوں تلے دبا کر رہ گئی۔ اس کے ہاتھ کے زخم پر نظر گئی تو وہ ایک بار پھر پریشان ہوئی کہ اب بھلا وہ گاڑی کیسے چلائے گا۔ کچھ سوچتے تیزی سے اپنی کلائی پر بندھا پنک کلر کا رومال وہ کھولنے لگی تھی اور کھول کر اس نے ڈیمن کی طرف بڑھایا، جسے اس نے ناسمجھی سے دیکھا۔ اس کی عقل پر ماتم کرتے حور نے خود ہی اس کا ہاتھ تھام کر اپنی گود میں رکھا اور اس کے ہاتھ پر جس سے خون بہہ رہا تھا، شاید چاقو لگا تھا وہاں پر، وہ اپنے رومال کو اچھے سے اس کے ہاتھ پر لپیٹ کر گرہ لگانے لگی۔ زخموں پر اگر کوئی مرہم رکھنے والا نہ ہو تو وہ ناسور بن جاتے ہیں۔ ظاہری طور پر وہ بھر بھی جائیں تو ان کی تکلیف پھر بھی عمر بھر ساتھ نبھاتی ہے، اس لیے انہیں وقت پر مرہم لگا دینا چاہیے۔ میں نے اپنی امی کی آخری نشانی بھی تمہیں دے دی ہے، یقیناً میری امی خوش ہوں گی کہ میں نے کسی کی مدد کی ہے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے آخری گرہ لگاتے اسے دیکھ کر بولی اور جانے کے لیے پلٹ گئی، جبکہ ڈیمن جہاں تھا وہیں ساکت رہ گیا۔ آخر یہ بیوقوف لڑکی کیا کہہ گئی تھی اسے؟ اس کی بات تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کے مترادف ثابت ہوئی تھی۔ وہ واحد لڑکی ڈیمن عرف دلاور کا پتھر دل تسخیر کرنے میں پوری طرح کامیاب ٹھہری تھی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا اپنے ساتھ لڑکی، میرے دل کو اپنے لیے دھڑکا کر تم نے اپنے پیچھے کس بلا کو لگا لیا ہے۔ اس سے تم انجان ہو، مگر کوئی نہیں، بہت جلد تم جان جاؤ گی، تم دلاور عالم کے دل کی ملکہ بن چکی ہو۔ وہ اپنی کرسٹل گرے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے جاتا دیکھتے خود سے عہد کرتے بولا، جبکہ ہونٹوں پر سرد مسکراہٹ تھی جو آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ شہرزاد باران سائیکل کے گھر میں دلہن بنی داخل ہوئی تھی، مگر کیا وہ اس کے دل میں بھی داخل ہو پائے گی؟ ناممکن۔
اس کے دماغ نے تمسخر سے سرگوشی کی۔ آؤ بیٹا، آج سے یہ تمہارا گھر ہے۔ تم نہیں جانتی مجھے کتنی چاہتی کہ باران کی دلہن اس گھر میں آئے۔ اس لڑکے کو میں کہہ کر نہ تھکتی تھی کہ نہ شادی کر لے، مگر اس کے کان پہ ذرا بھی جوں رینگی ہو۔ شمیم بیگم اپنے سپور کو تنزیہ نظروں سے دیکھ کر بولی۔ اپنے شہزاد کو اپنی پیار بھری نظروں میں لیا۔ زندگی میں شاید پہلا کام اس نے کوئی ڈھنگ کا کیا ہے تم سے شادی کر کے۔ وہ اسے گلے سے لگاتی بولی تو شہزاد کی نظریں بے ساختہ باران پر گئیں جو اسے ہی خشمگی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ موم، آپ شاید بھول رہی ہیں کہ میں آپ کا سگا بیٹا ہوں، کہتی ہیں تو یاد دلا دوں؟ وہ جل کر بولا تو شہزاد کے لب مسکرانے کو مسئلے، مگر اس بھورے بلے کی نظریں خود پہ محسوس کر اس نے اپنے لبوں کو بھینچا جو اس سے مخفی نہ رہ سکا۔ ہاں تو کیا ہوا؟ اب سے شہزاد میری بیٹی ہے، اب چاہے تم جتنی مرضی دیر گھر سے باہر رہو، مجھے پرواہ نہیں۔ اب میری بیٹی جو آ گئی ہے، ہمیں ایک دوسرے کی کمپنی ہی کافی ہے۔ وہ مدد سے بولیں تو وہ ان کی اتنی جلدی پارٹی بدل جاننے پر منہ کھولے انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ سیریسلی مام؟ وہ ہونٹ گول کیا ابرو چکا کر بولا۔ یس، آئی ایم ویری سیریس۔ وہ اسے کسی خاطر میں نہ لائی تھیں۔ آؤ شہزاد بیٹا، میں تمہیں کمرے میں لے چلوں۔ وہ اسے باران کے کمرے میں لے جاتی بولی، جس پر وہ کڑ کر رہ گیا۔ تو کیا اب یہ لڑکی اس کے کمرے میں اس کے ساتھ رہے گی؟ ایسا کیسے ممکن تھا؟ اس نے تو بس اپنے بیٹے کایان کے لیے شادی کی تھی، جسے کوئی میٹ پسند نہ آتی تھی، ہر کیئر ٹیکر کو بھگا دیتا تھا۔ آج اس لڑکی میں دلچسپی ظاہر کرنے پر باران سمجھ چکا تھا کہ وہ اس لڑکی میں اپنی ماں تلاش کر رہا تھا۔ تبھی اس نے کچھ اور سوچے سمجھے بغیر اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کہتا نہ صحیح، پر اس لڑکی کے بلنٹ انداز نے اسے اندر تک متاثر کیا تھا، مگر جو بھی تھا وہ اسے اپنی پہلی بیوی کی جگہ نہیں دے سکتا تھا، اور یہ بات وہ اسے آج رات اچھی طرح بتانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کسی بھی جھجک کی ضرورت نہیں، ماں ہی ہوں میں تمہاری، کوئی بھی بات ہو مجھ سے کہنا، اور میرے اس بدمزاج بیٹے کے دباؤ میں آنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ وہ اس کے سر پر پیار کرتی بولی تو اس نے بے ساختہ ان کا ہاتھ تھام کر چوم لیا۔ تھینکس، وہ نم آنکھوں سے مسکرا کر بولی تو انہوں نے بے ساختہ اسے گلے سے لگایا تھا، اور پھر اسے کچھ مزید ہدایت دے کر وہ کمرے سے باہر چلی گئیں۔ شمیم بیگم کے جانے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا تھا، اور جو اپنا لباس تبدیل کرنے کے لیے اٹھ ہی رہی تھی کہ اس کی سرد بات اسے اس کی طرف دیکھنے اور جواب دینے پر مجبور کر گئی۔ میرے انتظار میں تو نہیں بیٹھی ہوں گی آپ کہ میں آپ کی تعریف کروں گا؟ وہ نظر ترچھی کرتے طنزیہ گویا ہوا۔ باران سائیگل، آپ کو یہ خوش فہمی کیوں کر رہا کوئی کہ شہزاد رحمان بیٹھ کر آپ کا انتظار کرے گی؟ وہ بھی اسی کے انداز میں آگے آتے سینے پر ہاتھ لپیٹتے بولی۔ گردن اٹھی ہوئی تھی اور نڈر نگاہیں باران سائیکل کی آنکھوں میں گڑی تھیں۔ جی تو جناب، آج تیسری قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ تو کیسے لگے آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ اب تک 3 اقساط ہو چکی ہیں۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ناول؟ امید ہے پسند آ رہا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جب ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے، اور ہماری ویڈیوز کو اپنی فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔